پاکستان سٹک ہو چکا ہے. پاکستان مکمل طور پر خود کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. کولیپس کرنے کا مطلب ہے نظام تباہ ہو گیا ہے, اور جو ایک جعلی نظام قائم کیا گیا تھا اس جعلی نظام کے ذریعے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. اس لیے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے, اور جس جماعت کو, جس لیڈر کو عمران خان کو پسند کرتے ہیں انہی کو واپس سونپ دیا جائے, امانت سونپی جائے. تو یہ اس طرف ایک پہلا قدم ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ نون لیگ بہت پریشان ہے. نون لیگ کے معاملے میں تو بالکل ہی وہ تو ایسے اتنے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اخلاقیات, قانون, آئین, انسانی حقوق سبھی بھول گئے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی بتیاں گل ہو چکی ہیں اور صف ماتم بچھ چکا ہے. سب سے پہلے میں عمران بھائی سے بات کروں گا. عمران بھائی, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے, نون لیگ کیوں اتنی پریشان ہے؟ جی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں صابر بھائی, یہ آپ لوگ سن رہے ہیں, میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ چل کیا رہا ہے. فیصلے پر مینو عمل کریں گے طارق فضل چودھری صاحب. فیصلہ میرٹ پر مبنی ہے رانا ثناء اللہ صاحب. نواز شریف صاحب کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے ناصر بٹ. فیصلے سے عدلیہ کا کھویا ہوا وقار جو ہے بحال ہوگا سعد رفیق. خواجہ آصف کے بقول یہ کوئی این آر او شروع ہو گیا ہے, جبکہ فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں گے اعظم نذیر تارڑ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سارے بندے نون لیگ کے ہیں. یعنی پی ایم ایل این میں نا مجھے ایک بکھلاہٹ نظر آئی ہے. مجھے ان کے اندر ایک عجیب و غریب بکھلاہٹ, جیسے کو بونتر جاتا ہے نا, یہ ان کے ساتھ وہ ہو گیا. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں. اچھا, اس میں بجائے اس کے کہ وہ جنٹل مین قسم کی اپروچ کے ساتھ آتے, وہ بیوقوف اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار رہے ہیں. یعنی وہ نواز شریف جس کے بارے میں 3 دن پہلے وہ ایک سبق سکھا رہا تھا, سب کو بتا رہا تھا کہ ہمیں سیاست کے اندر دشمنی میں حد سے آگے نہیں جانا چاہیے, ہمیں روایات کی پاسداری کرنی چاہیے اور بلا بلا بہت سارا کچھ. وہ آج اس کی پارٹی جو ہے وہ اپیل کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور میٹنگ کرنے کے بعد یعنی انہوں نے پوزیشن لی ہے کہ ہم اپیل کریں گے کہ اس آدمی کو اسپتال میں نہیں لے جانا چاہیے اور پرائیویٹ اسپتال میں نہیں لے جانا چاہیے. تو شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل جو ہے وہ کوئی سرکاری اسپتال ہے, یا لندن کا وہ کلینک جہاں سے نواز شریف کا بطور مجرم, سزا یافتہ مجرم علاج ہوتا رہا پاکستان سے باہر, وہ کوئی سرکاری اسپتال ہے پاکستان کا؟ یہ تو نواز شریف کی میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں. کہ ڈاکٹر عدنان سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر تھا. آپ کا یہ حق ہے کہ وہ جس ڈاکٹر سے چاہیں وہ علاج کروائیں, جس پہ وہ اعتماد کریں اس سے علاج کروائیں. ڈاکٹر عدنان پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, تو جناب اس ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے. پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ ہے ان کا, یہ لائن سے سارے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, پرویز رشید, خواجہ آصف, مریم نواز, شہباز شریف, احسن اقبال, حسن نواز, یہ سارے, حسین نواز, سارے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب کا علاج کروائیں اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے, فلانا ذمہ دار ہوگا, فلانا ذمہ دار ہوگا. عمران خان نے تو میاں صاحب کو علاج کی نہ صرف پیشکش کی بلکہ یہ کہا کہ تمام سہولیات میاں نواز شریف کو جو طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس دور میں مجھے فون کر کے بتایا, کیونکہ میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ریکارڈنگ چل رہی تھی, اور مجھے پھر انہوں نے فون کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے عمران خان صاحب نے اسپیشل انسٹرکشن دی ہیں کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, عمران خان نے جس دوسرے آدمی کے بارے میں یہ انسٹرکشن دی تھی یاسمین راشد صاحبہ کو, میں نے اس آدمی کے بیٹے کو بھی بتا دیا تھا. وہ جیو چینل کا مالک میر خلیل تھا. میر خلیل کو بھی میر شکیل غالباً میر ابراہیم کو میں نے بتایا کہ آپ کے والد کے بہترین علاج کے لیے اور ان کی سہولیات کے لیے عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو فون کر کے کہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے ان کو سہولت دی تھی. اب یہ لوگ اتنے زیادہ بونتر گئے ہیں, اتنے زیادہ پریشان ہو گئے, دیکھیں ان کو حوصلہ دینا چاہیے. قاسم سوری صاحب ہی دے سکتے ہیں ان کو حوصلہ. اب قاسم سوری صاحب آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کیوں گھبرا رہی ہے, اور اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں عمران بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 سال 12 دن کے بعد اور مسلسل عدالت کے دروازے کھٹکانے کے بعد 300 سے زیادہ جھوٹے بے گناہ مقدمات قائم کیے ہوئے تھے خان صاحب پہ, اور جس طرح 10 ماہ سے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا اور نہیں ٹوٹے, نئی ڈیل کے لیے راضی ہوئے, پورا زور لگا لیا. پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ وہ جو پہلے دکھاتے تھے نا, وہ ایک صرف کا اشتہار آتا تھا, فرق صاف ظاہر ہے. تو یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور عمران خان میں
پوری دنیا نے دیکھ لیا فرق صاف ظاہر ہے کہ کون عوام کے مفاد کے لیے ڈٹا رہا اس گرمی میں، حبس میں، قید تنہائی میں، نہ ٹی وی کی سہولت، نہ اخبارات کی سہولت، نہ ملنے دیا جا رہا تھا فیملی سے، نہ بچوں سے بات کرائی جا رہی تھی، نہ نجی ڈاکٹروں سے مل سکتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ وکلا مل رہے تھے. تو آپ نون لیگ کو عاصم منیر پہ شک ہونا شروع ہو گیا، کیا پرابلم ہوا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو میرا مشورہ ہے، جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میاں صاحب کو جو ہے نا وہ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. یہ عمران خان ہے، انہوں نے تو ابھی تک عمران خان کو دیکھا نہیں ہے، اور ان کے جو ہینڈلرز بھی ہیں نا ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان سے پڑا ہے. یہ عمران احمد خان نیازی ہے، ابھی تو ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. اور ان کے جتنے بھی لیڈران آپ دیکھ لیں پہلے دن سے ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک پیج پہ نظر ہی نہیں آ رہے. ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے نا ہم فارم 47 سے جھوٹے اور جعلی مینڈیٹ سے جو یہ آئے ہوئے ہیں کہ بس یہ ہمارے وارے نیارے ہوں گے. ملک انہوں نے غرق کر دیا، ملک کی اقتصادیات بٹھا دی، دہشت گردی پھیلا دی، لٹ مار شروع کر دی. اور آپ آج مجھے اور افسوس ہوتا ہے کہ کدھر عمران خان پاکستان کو لے کر جا رہے تھے اور آج کس نہج پہ انہوں نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے. تو یہ میاں صاحبان جو ہے نا، یہ جو میاں فیملی ہے، اس کو میرا مشورہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا حوصلہ کریں. ابھی تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہو میاں صاحب، یہ شہباز شریف صاحب، یہ جو مریم صفدر صاحب ہیں، ٹک ٹاک آپ بہت بنا رہی ہو، تھوڑا سا بھی حوصلہ کرو. آپ کا مقابلہ عمران احمد خان نیازی سے پڑا ہے. آپ کو تو بھی پتہ چل جائے گا ان کو. اور یہ تو خدا کر کے جو ہے نا یہ ظلم ٹوٹا ہے، اور عدالتوں نے کون سا ہم پہ احسان کیا ہے، یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب تو بالکل سپر فٹ جو ہے وہ تھے. جیل کے اندر بھی، جب بھی جیل کے اندر جو ہے وہ عدالت لگائی جاتی تھی اور باہر سے لوگ جب جاتے تھے اس عدالت میں تو وہ کہتے تھے حوصلے کے ساتھ ہیں، سپر فٹ ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو رپورٹ جمع کی ہے اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ نہ ان کا ہارٹ جو ہے وہ نارمل ہے، نہ ان کی پلس نارمل ہے، نہ ان کا بی پی نارمل ہے، نہ ان کے جو ہے نا وہ دانتوں کا سلسلہ نارمل ہے، نہ ہی جو ہے وہ ان کی آنکھ کی بینائی نارمل ہے. تو انہوں نے میرے لیڈر کے ساتھ کر کیا دیا ہے؟ اتنا بڑا ظلم. پاکستان کی تاریخ کا سب سے جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر، اور جس کو قاسم سنی صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو بات قاسم سنی صاحب کر رہے ہیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم وکٹم ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی بڑی خوشی کی بات. دیکھیں میں سن رہا تھا، کل سے سن رہا ہوں کچھ جو بہت ہی زیادہ بچ جانے والے ہمارے رہنما ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بہت زیادہ پیسو ہوئے ہیں. حالانکہ پیسونیس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جناب میں وعدہ کر کے آیا ہوں اور میں آگے تمام پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں، ارکان پارلیمان کو بھی کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں جانا، کسی نے بولنا نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کرنا، یعنی ایک ضرورت سے زیادہ. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کیونکہ ہم اس وقت پروگرام کرتے تھے رپورٹرز، جب 2019 میں ان کا معاملہ طے پا رہا تھا نواز شریف صاحب کا، تو ہمیں عمران بھائی، مجھے اور چودھری صاحب کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی اور ڈاکٹرز کی طرف سے تھی، لیب کی طرف سے تھی، کہ نواز شریف صاحب ماشاءاللہ سے بڑے فٹ ہیں اور ان کا پلیٹلیٹس نہیں گرا. بلکہ جنرل فیض حمید صاحب جاتے ہیں اڈیالہ جیل، کوٹ لکھپت جیل، جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر. جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر جاتے ہیں جنرل فیض حمید، بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، کوٹ لکھپت جیل کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. جنرل فیض صاحب اندر جاتے ہیں اور اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سپتمبر کے مہینے میں ہے. جی ہاں، سپتمبر کے بالکل شروع میں. جی ہاں، نواز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ محترمہ مریم صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں. ہاں جی. اور میاں صاحب بیٹھتے ساری کہتے ہیں کہ مینو ایتھو کڈو. جنرل فیض صاحب کو کہتے ہیں کہ ایتھو مینو کڈو. انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں نکل سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں نکل سکتے؟ مریم کا ٹویٹر. ہاں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مریم صاحبہ کی طرف اشارہ کیا جنرل فیض حمید نے کہ ان کے ٹویٹر کی وجہ سے آپ نہیں نکل سکتے. انہوں نے کہا ٹویٹر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ تو سوائے زہر کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس لیے تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد ٹویٹر بند. تو
میاں صاحب نے کہا کہ آج کے بعد میں گارنٹی دیتا ہوں، اور مریم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھی اب آپ نے اپنے ٹویٹر پہ کوئی بات نہیں کرنی اور کوئی ٹویٹ نہیں کرنا، لہذا طے پایا کہ 6 مہینے تک ٹویٹر بند رہے گا، اور پھر 6 مہینے تک بند رہا۔ اچھا، ہمیں یہ خبر مل گئی جب یہ گئے، اور ہم نے خبر دے دی کہ ٹھیک 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے۔ یہ ہم نے آن دا ریکارڈ پروگرام میں بھی بتا دیا۔ اس کے بعد سر یہ ہوا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ فائنل ہونا شروع ہو گئی، پھر پلیٹلیٹس گرائے گئے۔ اب ہمیں پتا تھا، ہم بتا رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ARY پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ جناب ماشاءاللہ سے میاں صاحب فٹ ہیں، ان کو کھانے یہ جا رہے ہیں، کھد جا رہی ہے، سیری پائے جا رہے ہیں، نہاری جا رہی ہے، فلاں چنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پوری کی پوری لسٹ دے دی۔ تو ہمیں اس وقت کہا گیا کہ تم بڑے ظالم ہو، اور وہ جو ان کا طریقہ ہے، تم بیماری کے ساتھ تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ اور پھر وہی ہوا کہ میاں صاحب جاتے ہیں ہاسپٹل، اور ہاسپٹل سے جاتے ہیں جاتی عمرہ، اور وہیں پہ ICU بن جاتا ہے، اور وہاں سے قطر کا شاہی طیارہ آتا ہے اور ان کو دوحہ لے جاتا ہے۔ یہ تو اس وقت کی ان کی ڈیل تھی۔ اب چونکہ یہ خود 2 دفعہ ڈیل کر چکے ہیں، اور 2 دفعہ ڈیل کے ذریعے ہی جا چکے ہیں۔ پہلی دفعہ جب طیارہ اغوا ہوا تھا، کیا تھا جنرل مشرف صاحب کا، آرمی چیف کا، اور دوسری دفعہ اس بار یہ کام کیا انہوں نے۔ تو جنرل فیض حمید نے ہی ان کے معاملات طے کروائے۔ اور دوران ٹرائل ایک اور خبر بھی دے دوں، دوران ٹرائل جنرل فیض حمید صاحب کو بتایا کہ جی آپ کی سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ تو نون لیگ مریم صاحبہ کر رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الٹا لٹکا دیں۔ تو فیض صاحب نے ہنس کے کہا کہ یار میں ہی تو انہوں نے کڈیا سی، اور میں نے ہی تو ان کو نکالا ہے، اور میری وجہ میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، تو وہ میری ایک اور چیز بھی ہوئی ہے صابر بھائی، جنرل فیض حمید نے جو گواہان کی لسٹ دی ہے اس میں ایسے ایسے شرفا کے نام ہیں کہ نہ وہ کبھی گواہ آئیں گے تو نہ معاملہ آگے چلے گا۔ فیض حمید جو ہے نا وہ بھی ان کے بیچ میں تھا نا، یہ سارے جرنیل رل کے 2 نمبری کرتے ہیں۔ فیض حمید نے 2 نمبری کی، جنرل باجوہ نے 2 نمبری کی، ندیم انجم نے کی، وہی 2 نمبری آج بھی جاری ہے۔ تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی گیم ہے جو پرانا چل رہا ہے۔ یہ سارے ایک دوسرے کی، وہ کہتے ہیں نا مجھا دیا پیڑا ہونیاں نے، یہ سارے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں قاسم سوری صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ PTI کو اب کیا کرنا چاہیے؟ لوگ بہت زیادہ وہ چاہتے ہیں جی کہ اب ہم لوگ اسپتال جائیں، نکلے کریں کیا، کدھر جائیے، کوئی اب بڑے عرصے بعد انہیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جا رہا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ وہ یہ جیسچر کس طریقے سے دیں گے؟ اب آپ لوگ اب کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک بنیادی حق ہے قیدی کا، ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی، وہ پہلے بھی جب وہ فرینڈ آف کورٹ بن کے گئے بیرسٹر سلمان صفدر، اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کہتے رہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ میری آنکھ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو بر وقت علاج نہیں کیا گیا، سپر فٹ انسان تھے، ان کو اتنے زیادہ جو ہے آپ دیکھ لیں ٹارچر میں رکھا گیا، اور اب جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے وہ ان کو مرض لاک ہوا ہے، اور ہم سب کہتے رہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کو لے جایا جائے، اور اب سرکاری اپنی رپورٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس اذیت کے ساتھ اور کتنا ظلم کیا گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اب عدلیہ نے جو بھی حکم نامہ جاری کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس میں اور بھی مریض ہوں گے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہر ایک کا جو پیارا اسپتال میں ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو کوئی اس طرح کا ہسپتال کے ارد گرد رش جمع نہیں ہو کہ جس سے جو ہے وہ اور جو مریض ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں۔ تو بالکل ہم اس کو اوبے کریں گے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ ہم سیاست نہیں کر رہے۔ یہ سیاست تو یہ گندے نیچ لوگ، گھٹیا سوچ کے لوگ، جو آپ دیکھ لیں کہ ابھی انہوں نے ہنگامی طور پہ اجلاس بلا کر، اور نذیر تارڑ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اپیل دائر کریں گے اور پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے جو ہے نا وہ بابا جی کا اسپتال تھا لندن میں پرائیویٹ، جیسے وہ سرکاری اسپتال تھا پنجاب کا کہ وہاں پہ لے گئے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک عمران خان صاحب کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ 24 اکتوبر 2019 کو جب یہ صحت کا معاملہ چل رہا تھا، یہ جو پلیٹلیٹس جو خود کہہ رہا ہے کہ فیصل واڈا ٹومی کہ یہ جو ہے نا وہ کتے کے پلیٹلیٹس دے دیے تھے، تو لیکن خان صاحب کی آپ سوچ دیکھیں، وہ جو ہے وہ صحت کے ساتھ سیاست نہیں کر رہا تھا، کھلے میدان میں سیاست کرتا ہے۔
تو خان صاحب نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ میں صدقے دل سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں. انہیں علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے میں تمام متعلقہ حکام کو ہدایات دے چکا ہوں. تو عمران خان صاحب تو وہ شخص تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، صحت کا معاملہ ہے تو ان کو ہر بنیادی سہولت دی جائے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ کم ظرف جو 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ 40 سال سے مسلط ہیں پنجاب پہ، پاکستان میں، پورے طریقے سے جب ناکام ہو گئے ہیں تو اتنے زیادہ ڈرتے ہیں عمران خان سے کہ ابھی صرف ہسپتال کے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں ان کو لے جایا جائے اور 16 سپٹمبر تک وہ رہیں گے. تو آپ دیکھیں ابھی سے ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں جی، کورٹ میں جائیں گے. اور کوئی کہہ رہا ہے، وہ ناصر بٹ کو دیکھیں، وہ سینیٹر جو بنا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے جی کہ نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. تو یہ سیاست کے مجھے نا اس میں یہ امپائر کو ملا کر کھیلتے ہیں. یہ تو ابھی صرف جو ہے ایک بنیادی حق مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، باہر آ کے نہ پریس کانفرنس ہوگی نہ جو ہے باہر آ کے جو ہے وہ کوئی میڈیا سے ٹاک ہوگی. صرف ہم چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کو جو بنیادی حق ہے، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ظلم کا، وہ جو کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. یہ تو ظلم کا نظام چل رہا ہے عمران بھائی. نہیں، ابھی نواز شریف صاحب نے 3 دن پہلے بڑا وہ کہا تھا کہ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، سیاست کے اندر رواداری ہونی چاہیے. میاں صاحب نے ابھی کہا تھا اور خود ہی اس کو لات ماری ہے. دیکھیں اس پہ نا میاں نواز شریف صاحب پہ مجھے ترس بھی آتا ہے. آج نا مسلم لیگ نون کے ہمارے جو دوست ہیں، ان کے کیمپ میں جو صحافی ہیں جو انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور جو ہمارے ٹاؤٹس ہیں بہت سارے، دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی صحافی کی جانب سے پسند کرنا میں کوئی جرم نہیں سمجھتا. ایک پولیٹیکل سوچ ہر آدمی کی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی بہتر ہے، یہ پارٹی بہتر ہے. میں جرم سمجھتا ہوں جب کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوتا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ ان کو حق ہی نہیں ہے سیاست کرنے کا. اب پولیٹیکل پارٹی کی اپروچ کے آپ کبھی حمایتی ہوتے ہیں، کبھی مخالف بھی ہوتے ہیں. کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے، کبھی نہیں آتی. لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ جب وہ عمران خان کو تانا دینے کے لیے جو سب سے بڑا تانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نواز شریف کی طرح ہو گیا. یعنی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کے لیے کتنا برا وقت ہے کہ جب پاکستان میں کسی کو بزدلی کا تانا دینا ہو تو وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی طرح ہو گیا. دیکھیں یہ بھی وہی کر رہا ہے جو نواز شریف نے کیا تھا. یہ کتنی بڑی تضحیک ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے لیے کہ آج ایک بزدلی کے استعارے کے لیے میاں صاحب کو بدقسمتی سے ان کا نام لیتے ہیں ان کے لوگ. نمبر 1، یعنی ان کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ نواز شریف اور عمران خان ایک جیسے ہیں، لہذا عمران خان بھی بزدل ہے. یہ ثابت تو وہ نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش ان کی یہ بڑی مزیدار ہے. دوسرا، میاں صاحب کو نا میدان میں اکیلے کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے. بالکل. میاں صاحب کہتے ہیں کہ سنیاں ہو جڑ گلیاں تو مرزا یار پھرے. وہ میدان میں اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں. میاں صاحب کو تھوڑی سی اخلاقی جرت پیدا کرنی چاہیے. عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو انہیں تسلیم کرنا ہوگا. آج نہیں تسلیم کریں گے تو کل کرنا پڑے گا، اور وہ ڈینائل میں رہ کے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. نواز شریف کی اپنی ایک سیاست ہے، ان کی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی ایک پرانی لیگیسی چلی آ رہی ہے. میاں صاحب کو اسے تباہ نہیں کرنا چاہیے. میاں صاحب کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہیے. میدان میں آپ کبھی ہار جاتے ہیں، کبھی آپ جیت جاتے ہیں، لیکن یہ جو میدان سے بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں رونا اور سہمے ہوئے انسان والی حرکتیں کرنا، میاں صاحب تو ایسا لگا سہم گئے ہیں. وہ تو ایک ڈرا ہوا بچہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی میں نہیں کھیلتا. یہ اپروچ بڑی نامناسب ہے. جرت پیدا کرنی چاہیے، تھوڑا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اس بات کو فیس کریں گے. یار عمران خان سے مقابلہ ہے تو کیا ہوا، میں بھی سیاست کر رہا ہوں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میں مقابلہ کروں گا عمران خان کا. وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرنا، باہر نہ نکلے بس. شہباز شریف کو نواز شریف نے کہا کچھ لوگوں کی موجودگی میں، اور یہ رپورٹ ہو چکا ہے، میں جہاں پہ جس ملک میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں یہاں پہ کیس کر دو تو بندہ پھنس جاتا ہے. لیکن میں اس کے باوجود آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے شہباز شریف کی موجودگی میں اور کچھ لوگوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ یہی موقع ہے، سسٹم ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کو ٹھوک دو، یہ موقع تمہیں بعد میں نہیں ملے گا. اور نواز شریف نے یہ مطالبہ بھی کیا بار بار اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ بولوں تو آصف منیر سمجھیے گا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مجھے عمران خان سے چھٹکارا دلوایا جائے. یہ میاں صاحب کی جو خواہش ہے کہ بغیر مقابلے کے ہی میں نے کھیلنا ہے، اس خواہش نے میاں صاحب کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ اب یاسمین راشد سے مقابلہ نہیں کر سکتے. قاسم سوری صاحب، آپ اپنے کسی کمزور سے کمزور کارکن کو بھی کھڑا کر دیں گے نا الیکشن میں،
تو میاں صاحب اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم یہاں پہنچ گیا. جی صابر بھائی کچھ تھوڑا سا اس کو. اچھا ایک اور چیز, کوئی آج پول رکھ رہے ہیں, کچھ جگہ منتخب کی گئی کہ جی جو نہیں جانا چاہتا, جو جس کو زیادہ شوق ہے وہ جائے جا کے عمران خان صاحب کے لیے